یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال فی مقام آخر یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ ہمہ قسم کی تعریفات بابرکت کلمات تنہا خالق کائنات ذوالجلال والاکرام کی ذات اعلیٰ و عرفہ کے لیے، جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ بن کر اور رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر تشریف لائے۔ آپ کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر، آپ کی حیات مبارکہ کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنے سے ہی کامیابی ممکن ہے۔ حضرات گرامی، سورۃ لقمان کے حوالہ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ پچھلے جمعے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے اسباق، اس کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہوا تھا۔ سورۃ لقمان کی ہی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو جہاں بنیادی عقائد کی تعلیم دی، اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور احکامات بھی یاد کروائے، سکھلائے کہ ان کی پابندی بھی لازم ہے۔ اور یہ پابندی جو اس آیت مبارکہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کے حوالہ سے سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا 2 جگہ پہ تذکرہ کیا ہے، اور قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اور مختلف جگہوں پر بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ وہ فریضہ ہے جس کی ادائیگی ہم سب پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، نیکی کرنے والے بھی بنیں اور برائی سے رکنے والے بھی بنیں، نیکی پھیلانے والے بھی بنیں اور برائی کو روکنے والے بھی بنیں۔ اگر ہم خود تو نیکی کرتے ہیں اور برائی سے رکتے ہیں، لیکن آگے اس فریضے کی ادائیگی نہیں کرتے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلہ داروں کے لیے، عوام الناس کے لیے ان کی فکر نہیں کرتے، تو تب بھی ہم مجرم ٹھہریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم خود تو صوم و صلات کے پابند بن جائیں، خود تو ہم برائی سے رک جائیں، لیکن لوگوں کو یہ دعوت نہ دیں کہ نیکی کرو اور برائی سے رکو۔ اس کی بڑی سخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی، وگرنہ ایسے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق وہ بھی اللہ رب العزت کی گرفت اور اس کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔
ہمیں خیر امت کہا گیا ہے، امت محمدیہ کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کب ہو؟ اگر تم لوگوں کے لیے نیکی، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس فریضے کی ادائیگی کرتے ہو تو تم بہترین امت ہو۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بات آئی تھی نا امت محمدیہ کے حوالہ سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جد الانبیاء ہیں، انہوں نے سید الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اللہ کے رسول اپنی امت کو جا کر میری طرف سے سلام کہنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امتیوں کی بات کی ہے مختلف مقامات پر۔ امتی ہونا آپ کا بڑا اعزاز ہے، آپ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ہم امتی بنے، صحیح معنوں میں ہم اس کے بندے اللہ رب العزت کے بنے، پیارے نبی کے امتی بنے۔ عبد کا معنی ہے بندہ، بندہ بندگی سے بنتا ہے، اور اسی طرح امتی بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی، یعنی کامیاب امتی۔ ویسے تو اس کے اہل علم نے لکھا ہے کہ اس وقت سارے ہی آپ کے امتی ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو امت اجابت میں شامل ہیں، اپنے آپ دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا امتی سمجھتے ہیں، سچا محب رسول سمجھتے ہیں۔ کیا ہم اس کے مطابق اپنے اس کیے ہوئے دعوے پہ پورا بھی اترتے ہیں یا نہیں؟ وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی۔ محقق الاثر مولانا ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے دن خدا نخواستہ پیارے نبی نے کہہ دیا یہ تو میرے امتی نہیں ہے، تو یہ دعوے کہاں جائیں گے؟ مزہ تو یہ ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کل قیامت کے دن پیارے نبی بھی فرمائیں گے کہ فرمائے وہ میرے امتی آ رہی۔ حضرات گرامی، صحیح معنوں میں ہم امتی بنیں، اور صحیح معنوں میں آپ کا امتی بننے کے لیے اس بنیادی فریضے کی ادائیگی ضروری ہے۔ عقیدے کے بعد جب عقیدہ سچا اور سچا مل جائے، جب ہم سمجھیں کہ ہم صراط مستقیم پر واقعتاً ہی اصحاب رسول والا ہم نے راستہ اختیار کیا ہے، تو پھر یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، بیٹے نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، نماز کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، وانہا عن المنکر، اور برائی سے روکو۔ اب نیکی کا حکم دینا یہ نہیں کہ نیکی جس کو میں سمجھوں وہ نیکی، آپ سمجھیں وہ نیکی۔ نیکی وہ ہے جس کی اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں حکم دیا ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے، صحابہ نے اس کی عملی تصویر بن کر دکھایا ہے۔ نیک کام وہ ہیں جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں، جن سے کامیابی ممکن ہے، وہ نیکی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے اپنا معیار بنایا ہو اور اس میں رنگ بھرے ہوں، بدعات بھی چل رہی ہے، خرافات بھی چل رہی ہیں، رسومات بھی چل رہی ہیں، اور منمانی بھی چل رہی ہے، اور سمجھا جا رہا ہے کہ میں حق کا علم بلند کر رہا ہوں۔ اس کو نیکی نہیں کہتے، اس کو خیر اور بھلائی نہیں کہتے۔ نیکی وہ ہے جس کو شریعت نیکی قرار دی، اس کا پھیلاؤ۔ پھر برائی وہ ہے جسے شریعت روکے، برا کام ہے اس سے رکنا ہے، اور پھر چونکے چنانچے نہیں، پھر ہیلے بہانے نہیں، اور پھر اپنی منمانی نہیں، آباؤ اجداد کی اندھی تقلید نہیں، پھر اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے ہوئے کہ یہ برائی ہے، میں نے اس سے رکنا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ اچھا، اب نیکی کا حکم دینا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، حکمت، دانائی اور بصیرت کے ساتھ۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اللہ رب العزت کے رستے کی طرف پیارے نبی فرماتے ہیں میں بلاتا ہوں لوگوں کو بصیرت کے ساتھ، وَأَنَا مَنِ اتَّبَعَنِي، اور میرے پیروکار بھی یہی رویہ اختیار کرتے ہیں،
ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو اللہ رب العزت کے راستے کی طرف بلانا ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، وہ اسلوب اختیار کرنا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ اور جب برائی آئے، جب کوئی خرافات آئیں، وجادلہم باللتی ہی احسن، بحث و مباحثہ کا چکر ہو تو اس برائی کو دور کرنے کے لیے خوبصورت، احسن اور اطیب انداز اپنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف نیکی کرنے کا حکم نہیں دیا، اس کے اصول و ضوابط بھی بتائے اور سکھلائے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مبلغین، امت کے دعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کو آگے پھیلانے والے، ان کو آپ نے خبردار بھی کیا ہے، اس کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ واعظ کس طرح کا ہو، نصیحت کس طرح کی ہو، اور واعظ کا انداز کون سا اختیار کرنا چاہیے، کس موقع پر واعظ کیا جائے۔ حضرات گرامی، نرمی کا پہلو ہم اختیار کریں۔ پہلے نمبر پر علم ہو کہ یہ نیکی ہے، واقعتاً نیکی ہے، اور یہ وہ نیکی ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے، جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب یہ کنفرم ہے تو پھر اس نیکی کے پھیلاؤ کے لیے نرم رویہ، خوبصورت رویہ اختیار کیا جائے۔ یہ نہ ہو نیکی کی دعوت دیں ایسے انداز سے، وہ سمجھے لے نیکی کی دعوت دینے پہ مجھے لگا ہوا ہے، خود اس کا انداز دیکھو، اس کا لہجہ دیکھو، اور اس کی دعوت دینے کا انداز، بلاوا کس طرح کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مبلغ تھے، آپ کی سیرت سے بہت سارے اسباق ملتے ہیں، آپ سے اچھا مبلغ کوئی نہیں، آپ سے اچھا خطیب اور داعی کوئی نہیں۔ تو یہاں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب مسجد نبوی میں جس دیہاتی نے پیشاب کر دیا تھا، کتنا خوبصورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز اپنایا تھا، بارہا آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم رویہ، عام معمولات اور رشتہ داروں کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہیں، محلہ داروں کے ساتھ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، نرم رویہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا، یعنی خیر اور بلائی اس کے قریب آئے گی جو نرمی والا انداز اپناتا ہے۔ نرم خو بن جائیں ہم، نرم مزاج بن جائیں، یہ سختیاں، یہ ترشیاں، اس کو ہم دور کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ انہوں نے جا کر دعوت دی، فرعون کے پاس گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، یہ جو سرکشی پہ تلا ہوا فرعون ہے، آپ دونوں اس کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، آپ دونوں نے اس کے لیے نرم انداز، نرم لہجہ، نرم زبان اس کو اختیار کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے اللہ رب العزت کے غضب سے۔ فرعون کے ساتھ یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام ڈرتے تھے، نہیں، نبی سے بڑھ کر طاقتور، عالی ہمت، حوصلے اور صبر والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کے اس حکم کی پاک، مگر موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے نبی تھے۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ جب ملک الموت آیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے تھپڑ لگا دیا تو وہ ڈیلا باہر آ گیا، تفصیل میں نہیں جاتے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جلال الطبع ہونے کے کئی واقعات ہیں۔ فرعون سے بالکل ڈرتے نہیں، یہ اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ آپ فرعون کے پاس جا رہے ہیں دونوں بھائی، موسیٰ علیہ السلام بھی، ہارون علیہ السلام بھی، لیکن نرمی والا۔ تو داعی کو چاہیے، نیکی دینے والے کو چاہیے کہ وہ پیار اور محبت کے ساتھ نیکی کی دعوت دے تاکہ اگلا بندہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر صبر، تیسرے نمبر پر علم ہو، نیکی ہے یہ، دوسرے نمبر پر نرم رویہ ہو، اور تیسرے نمبر پر صبر۔
یار یہ تو مانتا ہی کوئی نہیں پہ، اور دل برداشتہ ہو کر پھر رویہ پھر وہ غلط ساری اپنی کیتی کرائی جو پانی پھیر لیں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سورہ لقمان کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے جہاں نیکی کا حکم کرنے کی تلقین کی ہے اور برائی سے رکنے کا حکم دیا ہے، ساتھ آگے فرما دیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس پر صبر بھی کرنا ہے جو آپ کو تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے۔ یعنی آپ لوگوں کو دعوت دینے جائیں گے تو آگے سے رد عمل تو آئے گا، تو پھر اس رد عمل کے نتیجہ میں آپ نے انداز کیا اختیار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا واقعہ گواہ ہے، فتح مکہ کے موقع پر تو آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، اقتدار، اختیار اور طاقت ہونے کے باوجود انبیاء کرام کی سیرت ہمیں صبر کا درس دیتی ہے، استقامت کا درس دیتی ہے، نیکی اور برائی سے روکتے ہوئے اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں اور اسی طرح برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ کے ساتھ روکے، ہاتھ کے ساتھ روکے۔ یہ ذمہ داری صرف ہم لوگوں کی نہیں ہے، امتی سارے اپنے آپ کو امتی کہلاتے، اور خیر امت اسی لیے کہا کہ جہاں یہ عوام الناس کی ذمہ داری ہے وہاں اولین ذمہ داری حکمرانوں کی بھی، وہ کسی بھی دور کے حکمران ہوں، وہ کسی بھی جگہ پر رہنے والے ہوں، سربراہ ہو، وہ پوری ریاست کا سربراہ ہو، وہ صوبے کا ہو، گورنر ہو، وہ ضلع کی سطح پر ہو، وہ تحصیل کی سطح پر ہو، وہ یونین کونسل کی سطح پر ہو، وہ ایک فیکٹری کا مالک ہو، وہ ایک سکول کا سربراہ ہو، وہ ایک ادارے کا سربراہ ہو، وہ گھر کا باپ ہے، اس کو پوچھا جائے گا کلکم راع کلکم مسئول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو سربراہان ہیں ان پر کچھ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائی کو اپنا ہاتھ کے ساتھ روکنے کا فرمایا، اگر نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کی زبان کے ساتھ روکا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے شخص کو نہیں کہا تھا کُل بِیَمِینِک، دائیں ہاتھ سے کھا، پھر جب اس نے غلط انداز اپنایا میں نہیں کھا سکتا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، ہاتھ صحیح سلامت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کرے ایسے ہی ہو جائے، ہاتھ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، ساری زندگی پھر اس ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، کیوں؟ تکبر کا اظہار کیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور پھر آپ کی بات کو ٹھکرایا تھا تو اللہ رب العزت نے اس کا ہاتھ ہی مفلوج کر دیا۔ زبان کے ساتھ آپ نے، حضرت عمر بن سلمہ چھوٹے سے بچے ہیں، کل سم اللہ کل بیمینک کل مما یلیک، پیار سے آپ سمجھا رہے ہیں لیکن انہوں نے قبول کیا ہے، اس بدبخت نے قبول نہیں کیا تھا۔ تو یہ زبان کے ساتھ بھی، اور اسی طرح اتنا نہیں، زبان کے ساتھ بھی نہیں کہہ سکتے برائی ہے، محلے میں پھیل رہی ہے، فلاں گھر ہے، فلاں علاقے سے، فلاں جگہ سے۔ آج تو شاید اور یقیناً بہت سارے ہم مسلمان ایسے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ جیسے بہت اچھے لوگ بیٹھے میں مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ، ہم مسلمان لوگ، ہمارے مسلمان بھائی برائی کو اب برائی نہیں سمجھتے اور برائی دے کر یا ہنستے ہیں یا خود برائی کر کے اس کو لوگوں میں پھر پھیلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں نے بڑا مار کا سر کیا ہے، جی میں نے فلاں جگہ پر فلاں ایسا کر دیا، فلاں جگہ پر ڈکیتی میں اس میں گرا تھا، میں دیکھا کتنا پہلوان ہوں، میں نے فلاں کو ڈرا دیا، دھمکا دیا، فلاں کے دو لگا دی۔ یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے جس کی شر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ ساڈے معاشرے کنے پھنے خاں اور پاٹے خاں،
کہ لوگ دیکھو جی میرا بڑا ٹور ٹپا جو جانے لوگ کہتے یار، حتیٰ کہ مر جائے لوگ کہتے شکر ہے جان چھٹی۔ ہم ایسے نہ بنیں، بلکہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بھی نہ رکھیں، ایسے لوگوں کی صحبت بھی اختیار نہ کریں۔ ہم اہل اللہ کے ساتھ بیٹھا کریں، ہم نرم لہجہ اپنانے والوں کے پاس بیٹھا کریں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں سننے سنانے والوں کے پاس بیٹھا کریں۔ میں عرض کر رہا تھا آج برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا، اور دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو، ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے، کمزور ترین ایمان کہا گیا۔ اگر یہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے اور کتنے مسلمانوں کے اندر نہیں ہے تو پھر اللہ ہی ہمیں معاف کرے اور ہم فکر کریں کہ ہم تباہی کے دانے کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا زندوں میں سے مردہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا الذی لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، کہ جو نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے، وہ زندوں میں ایسے جیسے مردہ ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ فریضہ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنائی، آپ نے فرمایا پھر تم دعائیں کرو گے، اللہ کو پکارو گے تو اللہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے گا، اللہ رب العزت یعنی تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا اگر تم نیکی کی دعوت نہیں دیتے، اگر تم لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے۔ اس لیے ہم خود نیک بنیں اور پھر نیکی پھیلانے والے بھی بنیں، ہم خود برائی سے رکیں اور پھر لوگوں کو برائی سے روکنے والا بھی بنیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متقین کی جو صفات بیان فرمائی ہیں سورہ توبہ کے اندر، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، کہ توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، التائبون العابدون الحامدون، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرنے والے، السائحون اللہ کے راستے میں چلنے والے، اور برائی کے خلاف جہاد کرنے والے، کفر کے ساتھ مقابلے میں ڈٹ جانے والے، اللہ کے راستے میں چلنے والے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، اللہ کے آگے جھکنے والے، الساجدون اللہ رب العزت کے آگے سر مسجود ہونے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ رب العزت کی حدود کی حفاظت کرنے والے، محافظ۔ بشر المؤمنین، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے، کاش کہ ہم بھی ایسے بن جائیں، ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، بلکہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم، اللہ کے رسول جو مال و دولت والے ہیں نا وہ اجر لے گئے، نماز تو ہماری طرح پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ صدقے میں ہم سے صدقہ لے کے ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ ہو تو ہم بھی صدقہ کریں۔ ہم نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اس نعمت سے محروم ہیں، اس نیکی سے محروم ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہو بس صدقہ کریں۔ آپ نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ نے تمہارے لیے صدقے کا کوئی راستہ نہیں بنایا؟ سنیے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان لکل تسبیحہ ان لکل تسبیحۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تحلیلۃ صدقہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ یہ بھی صدقہ ہے۔ تم غریب ہو، کمزور ہو، صدقہ کیسے کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ پڑھتے جاؤ، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں، اس کو صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر تکبیر صدقہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا یہ صدقہ ہے، اور الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ،
सदक़तुन व नह्युन अन मुनकरिन सदक़ा। आगे जो मौजू के मुताल्लिक है, नेकी का हुक्म देना और लोगों को बुराई से रोकना, ये सदका। आप मालदार नहीं है तो आप ये काम कर लें, आप नेकी का लोगों को हुक्म दें, आप बुराई से लोगों को रोकें, तो आपका शुमार सदका करने वालों में हो जाए। तो आइए ये सिफात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की, मुत्तकीन की बयान की, इनको हम अपनाएं। अगर हम चाहते हैं खैरा उम्मतिन, प्यारे नबी ने फरमाया बेहतरीन तुम उम्मत, कुरान कहते हैं बेहतरीन उम्मत हो तुम कब, अगर तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। अगर नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो तो तुम बेहतरीन उम्मत हो। आइए हम सारे दावे करते हैं कि हम उम्मत मोहम्मदिया से ताल्लुक रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी हैं और हम आपके उम्मती हैं। आइए उम्मतियों वाली जो सिफात कुरान ने बताई हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, बयान फरमाई हैं, उनको हम अपनाएं और इस फरीजे की अदायगी के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को अकीदे की दुरुस्तगी के बाद अहकामात और अखलाकियात का हुक्म दिया। उसमें आज का ये जो मौजू है कि लोगों को हम नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। अगर खुद नेकी के पाबंद हैं, खुद बुराई से रुकते हैं, लेकिन लोगों को दावत नेकी की नहीं देते, लोगों को बुराई से नहीं रोकते, फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब ऐसे लोगों पर भी आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने वाला बना दे। वमा अलैहि।